اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں خطرہ دو چیزوں کا ہے. ایک یہ کہ ہمارے الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ اتنے صاحب ایمان نہیں ہیں کہ بے کہنا. یہاں ایمان ڈولتے دیر نہیں لگتی کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ شاید یہاں پہ آتے اسی کام پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انسٹیبلٹی ہے سیاسی، جس کی وجہ سے ہم بہت بہت دورس قسم کے جو ہم نے کرنے ہوں اسٹیپس لینے ہوں اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے یا فورن پالیسی، وہ ہم لے نہیں سکتے کیونکہ اس کے لیے رکاوٹیں بڑی آ جاتی ہیں. حکومت خطرے میں رہتی ہے، حکومت کو پاپولر ڈیسیژن کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ لوگ جو 12 13 جو کہ سندھ ہاؤس میں چلے گئے، ان میں سے مجھے کسی ایک کا نام بتا دیں جو کوئی بڑا مشہور سیاستدان تھا یا جس نے پارلیمنٹ کے اندر بڑی کنٹریبیوشن کی، یا وہ شخص تھا جس نے کہ قوانین بنانے میں بڑی مدد کی. یہ لولے قسم کے لوگ جو آئی اندر صرف اس وجہ سے کہ بھئی ہمارا سٹیٹس بن جائے، ہم کچھ اپنا کھائیں پئیں. ان کو اگر ڈیولپمنٹ فنڈز وغیرہ بھرپور قسم کے دے دیے جاتے جو آج آپ کی اکانومی برداشت نہیں کر سکتی، اکانومی میں اتنی جان نہیں، لیکن ان کو پیسے لمبے چوڑے پکڑا دیے جاتے، یہ خوش ہو جاتے. وہ نہیں دیے گئے کیونکہ آپ دے نہیں سکتے. اور عمران خان کچھ اس کے حق میں بھی نہیں تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ پیسے کھا پیے جاتے ہیں. تو یہ سارے ناراض ہو کہتے ہیں جی پارٹی کی پرفارمنس اچھی نہیں. میں کہتا ہوں یار پارٹی کی پرفارمنس نہیں، پارٹی منشور سے بھی تھوڑا ہٹی. تم نے منشور پہ کام کرنے کے لیے کیا کیا؟ پارٹی کی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے تم نے کیا محنت کی؟ ان 12 میں سے کسی کے ایک پیسے کی بھی کنٹریبیوشن نہیں. تو یہ مجرم ہے خود. کبھی پارلیمنٹ میں ان کی آواز نہیں سنی کسی نے، کوئی تقریر کی ان میں سے کسی نے جس میں انہوں نے سوسائٹی کی، ملک کی یا صوبے کی کوئی اپنی خرابیوں کی نشاندہی کی، وہ اس کو کہا ہو کہ جی ٹھیک کرنے کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ان کی کنٹریبیوشن کسی چیز میں کوئی نہیں. تو لازماً ان کے مقاصد کچھ اور تھے، وہ پورے نہیں ہوئے، تو آج یہ پھٹ پڑے. بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل درست کہا. اچھا سر، بس لاسٹلی یہ بتائیے گا، آپ کچھ دنوں کے اندر جو ہے یہ لازماً اس کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ہم آریا پار والا صورتحال سامنے آ جائے گی، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ملک کے اندر استحکام ہوگا یا غیر یقینی سی جو صورتحال ہے وہ برقرار رہے گی؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ اتنے دور اندیش اور اتنے سوجھ بوجھ والے ہیں کہ یہ ملک کا سوچیں گے. نہ انہوں نے پہلے سوچا نہ اب سوچیں. اور یہ انتشار رہے گا اسی طرح. لوگوں کے مفادات اپنے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے. آپ دیکھیے کہ بزدار کے خلاف جب مقدمہ لاہور میں یہ کھڑے ہوئے کہ جی بزدار کو ہٹانا ہماری ضرورت ہے کہ بزدار کو ہٹائیں، تو بزدار کو ہٹانے کے لیے بالکل اگر بزدار کی برائیاں ہیں تو اس کو ہٹا دینا چاہیے. لیکن قصہ یہ نہیں تھا. علیم خان بھاگنا شروع ہو گیا کہ مجھے بنا دیں چیف منسٹر. یہ چودھری شروع ہو گیا کہ جی پرویز الہی کو چیف منسٹر بنا دیں. اور ترین گروپ علیحدہ اپنے کوئی کینڈیڈیٹ لیے پھر رہا تھا. علیم خان نے جا کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے، وہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کی بات. اب اگر حالات یہ ہیں کہ بھئی اگر وہ خراب ہے بندہ ٹھیک ہے تو اس کو ہٹانا تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ بزدار کو کہیں ہٹائیں، لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ مجھے مل جائے کسی طرح. آپ نے اپنی گروپ بندی کر لی، اندر کوئی علیم گروپ بن گیا، کوئی چودھری گروپ بن گیا، کوئی ترین گروپ بن گیا، اور سارے اپنا اپنا کینڈیڈیٹ لے کے پھر رہے ہیں، تو پھر آپ کے خلوص پہ تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو اس چیز کی وجہ سے انتشار یہ رہے گا کیونکہ اس میں بالکل واضح ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، آپ سوچئے، یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے منشور میں تھا کہ کرپشن ختم کرنا، تو کرپشن نہیں ختم کر سکے، ہمیں الٹا کرپشن فراہم، بزدار کرپشن کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. بالکل بزدار کر رہا ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں. لیکن آپ دوسری طرف یہ کر رہے ہیں کہ جب جہانگیر ترین پہ کرپشن کا الزام لگا اور وہ مقدمہ بھگتنے کے لیے عدالت شرح میں گیا تو 40 لوگ یہ خود جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہو پھول کی پتیاں پھینکنے بالکل شروع. صحیح. کیوں نہیں انہوں نے بالکل کہا کہ جناب جہانگیر ترین پہ الزام لگا، یہ اب عدالت سے فارغ ہو کے آئے، عدالت بری کرے. لیکن انہوں نے کرپشن کے الزام جس پہ لگا اس کا ساتھ دے دی. تو پھر میں مان سکتا ہوں کہ یہ ان کا مسئلہ کرپشن تھا، کہ یہ کرپشن کے خلاف تھے اور لہذا ان کو تکلیف یہ پہنچی ہے کہ جی ان کی پارٹی جو کرپشن ختم نہیں کر سکتی. کرپٹ آدمی کے تو ساتھ آپ کھڑے تھے، پھول کی پتیاں پھینکنے والوں میں راجا ریاض سب سے آگے تھے. تو یہ دکھ ہے، یہ اندر سے سب کا مسئلہ ان کے اپنے مفادات ہیں.
जब तक बिल्कुल कोई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और सियासतदान अपने मवादा से हटके कौम का नहीं सोचेंगे, यहाँ माहौल ठीक नहीं हो सकता। यहाँ लड़ते रहेंगे ये इसी तरह कि यही एक पाकिस्तान है, इसका कौन सा हिस्सा मैंने काट के खाना है, किस चीज पे मैंने हाथ साफ करना है, ये वो रहेगी। और इसी तरह मौलाना है मिसाल के तौर पे, मैंने हमेशा ये कहा है कि यार कोई पाकिस्तान का फर्क मुझे ये बता दे कि मौलाना फजल रहमान की 40 साल सियासत में ये एक काम उन्होंने किया था जो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुफीद था। एक काम, वो तो छोड़ दो, लोग मुझे कहते हैं जनरल साहब आप क्या बात करते हैं, मौलाना का एक एक क्लिप हमें कोई दिखा दे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा हो। बिल्कुल सही ये बात है, हालात दुरुस्त फरमा रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, उम्मीद ये करते हैं सैनिटी प्रिवेल करे, पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। मुझे दीजिए इजाज़त, आपके शो से आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली नशिस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।